زندگی آخرت کی زندگی۔ تو یہ قرآن جو ہے کوئی اس کے اندر ذرا برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عزیزم دانیال علی اقبال سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز کتاب اللہ سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دانیال علی اقبال ابن محمد عظمت علی، میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التین کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اب مجلس کا آغاز باضابطہ کتاب اللہ سے کیا جا چکا ہے۔ اب اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو آپ کے سامنے امامت و خطابت الحمدللہ امامت و خطابت کے میدان میں کہنہ مشق ہیں، اور ان کی پوری زندگی لوگوں کے اصلاح میں گزرتی ہے، اور ان کے اندر وہ قوم کا وہ درد ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اس راہ میں، اس دعوتی کام میں اللہ ان کے زور کو اور زیادہ فرمائے۔ قوم کا درد، قوم کس طرف جا رہی ہے، قوم کس طرح بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، قوم کس بدعت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان کی عقابی نگاہیں لوگوں کی طرف رہتی ہے، اور کہیں بھی وہ بدعت و خرافات کو دیکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جماعت کے لوگوں کو وہ آگاہ کرتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ نیرپور کا آیا تو الحمدللہ میں نے ان کے اندر ایک قوم کا درد دیکھا کہ واقعی
جب کوئی بدعت نمودار ہوتا ہے، جب لوگ بدعت کو راہ دیتے ہیں اور حق کی راہ سے، صراط مستقیم سے اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے قوم کو کس طرح اس دلدل سے نکالوں، اس بدعت و خرافات سے کس طرح روکوں۔ اور میں نے دیکھا ہے ان کے اندر وہ جوش ولولہ کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو اللہ نے یہ ان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن نے اور جو اسلامی اصول نے بتایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہے، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام پیش کیا ہے، دین کی دعوت آپ نے جو دی ہے، عالم صاحب ہم گدوپور میں ایک پروگرام میں ہیں، ہم نہیں آئیں گے، آئیں گے عشاء بعد انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے اندر قوم کا ایسا درد ہے کہ قوم جہنم کی طرف جا رہی ہے اور یہ پکڑ کر کے جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ قوم کے درد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو ایک ایسا موضوع دینے والا ہوں کہ الحمدللہ وہ حقوق العباد، یہ بڑا حق ہے۔ حقوق العباد بندوں کا حق، عبد مانے ہوتا ہے بندہ، بندوں کا حق۔ حق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ اگر آپ اور ہم حقوق اللہ میں کوتاہی ہوتی ہے، حقوق اللہ آپ تو جانتے ہیں اللہ کا کہ حق کیا ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، اور روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اس طریقے سے آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہیں وہ حقوق اللہ میں آتی ہے۔ لیکن بندوں کا حق جو ہوتا ہے، آپ اس سے لین دین کیا یا اس کو آپ نے بے وجہ مار دیا، گالی گلوز دیا، اس کو کسی طریقے سے ستایا، تو وہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ یا اگر آپ نے اس کا پیسہ لے لیا یا امانتیں رکھی، اس میں خیانت کر دیا، یا اس کی زمین جائیداد ہڑپ لی بیجا، تو وہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو حقوق العباد بندوں کا حق جو ہوتا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ آپ بہت بڑے نمازی ہوں، آپ بہت بڑے حاجی ہوں، آپ بہت بڑے عبادت گزار ہوں، آپ بہت بڑے ایماندار ہوں، جنت میں جاتے ہوئے بھی رہیں گے تو حقوق العباد وہ رہے گا، تو وہ بندہ آپ کے دامن کو پکڑ کر کھینچ لے گا اور کہا کہ سنو پہلے میرا معاملہ طے کر دو۔ اور اس طریقے سے آپ جنت میں جانے والے بھی رہیں گے تو جنت کے دروازے سے کھینچتے ہوئے آپ کو لائے گا اور وہ اپنے فریاد پیش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس لیے کہ وہاں تو لین دین ہوگا نہیں، تو آپ کی نیکیاں لے کے دے دی جائیں گی۔ اس طریقے سے دوسرے آئیں گے، آپ کی نیکیاں لے کے، اس طرح فریاد کرنے والے آتے رہیں گے اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی فریاد کرنے والے باقی رہیں گے تو کہیں گے کہ اب اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، تو اس کی بدی اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو فرشتے کو حکم دے گا، جہنم کے فرشتے آئیں گے اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، اور دنیا میں اس لیے حقوق العباد جو بھی معاملہ ہو تو انسان کو معافی تلافی کر لینی چاہیے، حتی الوسع اسے اس کی جو معاملات ہیں اسے طے کر لینا چاہیے۔ موت سے قبل انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اگر وہ ایک پلک مارتا ہے تو دوسرا پلک مار سکے گا یا نہیں؟ اگر ایک سانس لے رہا ہے تو دوسرا مرتبہ سانس لے سکے گا یا نہیں؟ موت کسی کی خیال اور پرواہ نہیں کرتی ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں اڑتے ہوں یا خلا میں پرواز کرتے ہوں یا ریل گاڑی میں ہوں، کہیں بھی رہیں، موت آپ دبوچے گی، زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ سبھی دیکھتے رہ جائیں گے، منہ تکتے رہ جائیں گے، کسی کا کچھ بچ نہیں سکتا۔
اگر آپ کے پاس حقوق العباد ہوگا تو قیامت کے دن ماخوذ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا۔ تو میں حقوق العباد جیسے موضوع کے لیے میں حافظ نثار صاحب حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔